کھلو گے یہ کی راز ہے یہ ہے بھی حبشی تو حبشی عرب دے اندر سارے تو نیویں سمجھے جاندے ہیں کچھ جو حبشی آئے کچھ نیویں مطلب ہے اونج غلام آئے ایک حبشی ہونا دوجہ غلام ہونا غلامی بھی ایک جڑا ہے اس وقت بہت تھلے درجے دے لوگ سمجھے جاندے ہیں اسلام تے سارے برابر کرنا تے اللہ تے رسول نے غلام ہوئے کھانچا آکے کعبے دے اٹھتے چندرے بہنجے نہ سمجھ نہیں ہونی نہ ایڈا اچھا کر کے سمجھاؤ وہ ایٹھا موڑ کوئی شاہ ہوئے تو دی سمجھ نہیں ہوتی جلے اتاں چکڑیے موڑ سارے بیخ لیندن بگال تے ہی پڑ گئی جس لئے سائیاں بلال نو کڑیا نہ کعبے دے بھی اتلے پاس تو بندیاں ہوتے ویکھیا تو نہ ایک دوئی نہ کہا بھئی یا غلام جڑا ہے جنہوں آکال تھا اسی اتھے اپنے کاروبار کریں دے ہے انہوں کعبے دی چھاتے کھلار چھڑیا نے یا وڈے وڈے بندے ایٹھا کھلو اس ویلے یہ آیت آئی سی جیڑی میں کچھ بیج بڑی یہ آیت اللہ اس ویلے بیجی سی کہ نندسو سونے ایک باری نال قرآن پڑھ کے وڈیائی اس گالچ کوئی نہ فلانا کیڑی برادری نہ تعلق رکھ دے جنہ محمد دے درد غلامی کر لئے اونچے ہو گئے نے کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں ایسا تسی دسو تو اٹھے پینڈ دا لواران دا چھوڑ قرآن تے حدیث پڑھ کے آ جائے تے مسلح تے اوس کھلونا ہے یا پینڈ دی کسے چودریاں دے چھوڑ کھلونا ہے یہ دا مطلب ہے جو نہ کھوے بھائی تو لمران دا چھوڑ رہے ہیں تو اگاں کھلو جا تو دا کہنا ہے میں آیا تھا لمران دا پر مہینہ ہوتا کوئی نہیں جڑا اتھے بے کے پڑھنے لیا یہ نہیں کھلا رہو جن کچھ ہے ہو دی ہے اور کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ علم بلند کرتا ہے علم اچھیاں کر دیندہ ہے میرے اللہ نے قرآن فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ایمان والیاں کوئی کسے تو بڑھتا نہیں اے بامے ابشیئے دے آج اچھا کس تمہیں محمد مصطفیٰ سرکار دی غلامی دی وجہ جنہ حضور دی جدی ڈاڈی غلامی کیتی ہے انہیاں اللہ انہوں نے عزتہ عطا فرما چھڑیا وہ گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی عزت صرف ہے نہیں جڑی یہی تھے بڑائی پھرنے آسی ایک عزت ہو بھی ہونی ہے جڑی قبرچ بھی ہونی ہے تے ایک عزت ہو ہے جڑی عشرچ بھی ہونی ہے تے او اصل عزت ہونی ہے میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھے آپ چودری کنو سکتے ہو انہاں فرمایا چودری ہو ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا غلام ہے انہیں خیلی بندے تھے اندھن مربیانے چودری ہوندے انہیں فرمایا جنہیں مربیانا بھی ہوئے جیوں دیں اسلام کر دیں داتا صاحب کو مربے کوئی نہ اسلام بندے ہون بھی کر دینے بڑھ محمد دا غلام وڈا چودری ہویا نا بسلام قبر نہ بھی ہوندہ پہ ہے بھائی چودر تیو دا نا ہے جڑی مرن تو بعد بھی جاری رہے کوئی چودری ہے مرن تو بعد چودر ہوئے تے چودر ایتا نا ہے کہ بندے دی قبر سلام کر لوگ سلام کرنا انگریز جدو ہندوستان چھڑ کے گئے انہاں تو اتھے جا کے پوچھے آپ اتھے بادشاہی کندی ہے یہ جدو سی گئے ہو انڈیا بیچے اتھے بادشاہی کندی ہے انہاں کہے یا مغلان دی ویکھئے تے یا اجمیرے چھک بابا جی دا نام معین الدین ہے یا ان دی بادشاہی ویکھئے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل بھائی یا ہندوستان برے صغیرے مغلان دی بادشاہی ویکھئے تے یا اس قبر والے بابے دی ویکھئے وہ ہے قبر پر کردہ بادشاہی
کو سمجھ آئیے سنگیو گل دی کہ کوئی نہ عزیزاں دی وقار میرے حضور نال جنہیں ملائی ہے جنہاں نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ غلامی واسطے سر جھکایا ہے اللہ انہاں دے سرانو بلند کر کے عزتاں دا تاج پہنایا ہے جناب بلال کعبے دی چھت دے اتے کھلوتے ہوئے نے تے دنیا نو اعلان کر کے سنا رہے نے میں نیوا تے میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگلا صدقے جاوا انہیں اچیاں کوڑو جنہ نیویاں نال نبھائی اللہ اللہ حضور میاں صاحب فرما دینے خس خس جنہ قدر نہیں صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایا جیڑیاں گڈیاں آپے تے کدی نہ چڑھن اچھائیاں او گڈیاں اچھیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھایا او گڈیاں اچھیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھایا عزیزہ کم تاں بڑھدا جے مدینے آلیاں تو مور لگی ہوئے جے سرکار راضی ہو جان حضور دی غلامی نصیب ہو جائے جنہوں حضور دی غلامی نصیب ہو گئی ہو عزت والا ہے اللہ قرآن فرمانے والی عزت والی رسول والی مؤمنین عزت اللہ دیتا ہے اندھے بچے گل کوئی نہیں میں جنہ استاداں کو پڑھیا نا میرے استاد جنجوے آئے جنہ استاداں کو میں پڑھ دا رہا دین پڑھیا میں سارا تقریباً وہ جنہ کو میں قرات پڑھی وہ گجر آئے جنہ کو میں قرآن و سنت دا درس نظامی دی تعلیم حاصل کی تھی وہ جنجوے نظام لیکن ایسے دعا دیاں جوتیاں چاہتے ہیں جی کو سمجھ آئیے کوئی ایک گجر آئے ان ساڑھے جڑے استاد ہے نا انہاں سکول ہے چونجے مدرسے بچ کے پابندی لائی ہے بجی سلے بچے سوندے نا راستے دے چراتی سونا ہوں دا سی تو ساڑھے استاد جڑے آئے انہیں ڈیوٹی لائی ہے کوئی بندہ اس جڑے سید نے نہ تو اتے نہ سا اتے سون دوجے اٹھا سون تاکہ ان نال کسے دے پیر نہ ہون ان دے پیر ہو ان دنیا لو اے استادہ ساڑھے مدرسے وچ پابندی لائی تھی کہ جتنے بھی سید بچے دو تین پڑھ دینا اے اتے سون تو دوجے تھلے سمیاں کرو اینا کو تے ساڑھے استاد بھی یہ سیدان من دیا ہے اس کو میں سمجھنا کہ یہ ہے نا سنی اس حداد دا بڑا احترام کر دیں سمجھ آئیے کوئی نہ عزیز من میں عرض کر رہا سا کہ اسلام عزتہ عطا کرتا ہے
اسلام عزت عطا کردہ ہے، جنہیں عزت لینی ہوئے وہ دامن اسلام وابستہ ہو جائے۔ میرے پاک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ۔ حضور فرماتے ہیں لوگ سونے اور چاندی دیاں کاناں دی طرح ہوتے ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جڑے جہالت عزت والے آئے ہو جدو اسلام جا جانتے اسلام انہاں دیاں عزتاں گھٹیندا نہیں، اسلام انہاں دیاں عزتاں اور ودا چھڑدا ہے۔ اسلام عزتاں گھٹیندا نہیں، اسلام عزتاں ودا چھڑتا ہے، اسلام عزتاں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اسلام ذات پات تے چھوت چھات دا قائل نہیں۔ اسلام آندہ ہے سارے مسلمان نے، سارے مسلمان برابر نے، سارے مسلمانوں نو برابر۔ جدو مسیطے جاندے ہو کدی سنیا ہوئے باگلی صاحب چودھریاں دیئے؟ یہ سمجھ آئی؟ باہر بندہ مسجد بنوائی اس آستے اگلی صف تے کھلوے نہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کعبہ شریف جاؤ اللہ دے گھر، ایتھے جاؤ تے تامی، اوتھے جاؤ تے مزید سختی، اوتھے بھی کوئی نہیں، میں بوش کی پائی ہے تے دوجہ عام پائے، مونن ایکو جا پا آجڑے تو پائی وطن ہے نا، بوش کی دا سوٹ پائے، 3 پیس پائے تے بڑے بوٹ پائے نہیں ڈیون دے تے بڑے تو ہش پا پیس پائے، الہ ایکو لباس پا، رب دے ویڑے آئے ہیں میرے واسطے سارے برابر نہیں تھے، ایکو جا ہو جا وہ تے ایک چادر تھلے تے ایک اتے لے کے سارے فقیر بنے ہوتے۔ اور بھائیہ تو تے پینڈ ہر ویڑے بڑے ودیہ لباس پائے آئے ہیں، اسے کہہ پہ ان رب دے ویڑے آیا تے سائیں دا حکم ہے اپنے سارے لباس لا کے وہ پا جڑا مین پیارا پیا لگ جائے۔ عزیزہ ندی وقار اپنے سارے لباس اتار کے، ہر لباس اتار کے ایکو کپڑے پا کے رب دے ویڑے وچ آتا کہ پتہ لگے اللہ دی نظر ہی سارے برابر نے۔ کدی ہوتے سنیا ہے بھائی تُسی کعبے تو اتنے دور ہو کے رہو ہے تو فلانا ہے، جو سب برابر نے۔ اللہ 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 تے آپ بابیاں کو جدو جائی دے نا کھانا کھانا، اللہ والیاں کو کھانا کھان جائی دے پورستے، وہ تھے پتہ ہے نا ساریاں نے کو جائی دیتا ہے۔ یہ بابیاں دا بھی یہ درس مساوات ہے کہ جڑے اتھے آؤ اتھے ساریاں نو لنگر ایک کو لنگر، کیونکہ بزرگان دے آستانے تے بھی سارے مرید برابر ہوندے، اونج مریدان دے اپنی محبت تے وفا دے درجے ہوندے۔ صدیق اکبر بھی مرید نے، مولا علی بھی مرید نے، سارے مرید نے، مرید 1.25 لاکھ نے پر اینا دیاں شانہ توجہ ہی آپ بلاندے نے۔ ایویں مریدان ویچ بھی درجے ہوندے نے، مرشد دی نظر ساریاں تے ہوندی ہے۔ ساڑھے کول جیڑا بھی آ جائے نا درویش دا کام ہوندہ ہے لنگر پیش کرنا، پھر تو انوی میں آنا جیڑا آ جائے لنگر پیش کیتا کرو۔ لنگر کھوانا جڑا ہے نا یہ سجدان دی تیادت ہونی چاہی دیئے تے دنیا دی بھی ہونی چاہی دیئے۔ وہ ایک بی بی جڑی ہے نا مائیاں بھی تقریر سن دیا پئی اللہ چلو مڑو نہ تائی بھی گل تے اپڑ دی پئی ہے۔ ایک مائی حضور دی بارگاہ چادر ہوئی تو سے کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر والے دی شکایت کرنی ہے۔ حضور فرمایا کی کرنی ہے؟ اس آکھا جی روز 2-3 پرانے گھر لے آؤں ہے، میں پکا پکا تھک جانی ہے، ان کو سمجھاؤ۔ چنگیاں بندیاں عادت ہوندی ہے نا گھر مہمان بلائی رکھ دیں، لنگر پکائی رکھ دیں، چولہا گرم رہندا ہے۔ وہ ایک بندہ میں نو نا مہینے بعد آکھے جی تو اڈی دعوت میں انہوں نے آکھے یار تین پرابلم کی ہے تو ہر مہینے دعوت ہو سکے جی تو اڈا ہے میں نہ ہی ہوندہ ہے کھانا تے اسی آپ ہی ہوتا تے اجلے گھر دسی دا بشاری دعوت ہونا ہے تو مڑواوا چنگا چوکھا پکین دیاں تے تسی تھوڑا جا ہاتھ لا کے ٹر جاندے ہو ساڑی پیچھے موج لگ جاندی ہے دیس تو میں تے تو آنا میں کیا بھائی ٹھیک ہے تیرا بھی اپنا رنگ ہے۔ تو اس مائی یہ شکایت کی تھی یا رسول اللہ جڑا میرا میاں ہے نا ہمارا خامد ہے وہ روزانہ پرانے لے آؤں ہے تو میں پکا پکا تھک پونیاں تے ان کو یہ گل سمجھاؤ۔ حضور ان دے نال کوئی گل اگو جواب ان کوئی بھی نہ دیتا،
شامی او دا خامد حضور نو ملیا تے حضور فرمایا بکل تیرے گھر ساڈی وہی دعوت. حضور نے آپ ہی فرمایا بس ساڈی تیرے حال دعوت تے بیوی ناکھی پکائے تے جس لے دعوت کھا کے ایسی نکلیے نا اس لے ناکھی ساڈے قدمان لو ویکھے. بی بی نو آکھی جلے اسی کھا کے نکلیے ساڈے قدمان لو ویکھے. وہ سکیا جی ٹھیک ہے. اس گھر جا کے دسیا بھئی حضور آنا ہی آج کھانے تھی تے کھانا پکا. وہ بی بی کھانا پکانے لگ بھی بڑی خوش ہوئی. بھئی شکر ہے حضور سرکار ساڈے گھر تے